الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله
نمتعن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان میں اطاعت خلفائے راشدین اسلام میں محبت آل محمد است. جو بگویم مسلمانم لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. شرفائے ملت اسلامیہ رفقائے اہل سنت والجماعت گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 8 مئی 2026 کو مرکز اہل حق، مرکز اہل سنت والجماعت
جامع مسجد مظاہر علوم خداداد کالونی ملتان میں جمعۃ المبارک کے سلسلہ میں تشریف فرما ہیں۔ یہ میرا مادر علمی ہے اور میں نے عالم اسلام کے مشہور مفسر قرآن حضرت مولانا سیف الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی قرآن فہمی کے اصول و قواعد، ضابطے، ترجمہ، تفسیر اور تشریح سیکھنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ ان بزرگوں کے درجات کی بلندی ایصال ثواب کے لیے کبھی کبھار حاضری ہو جاتی ہے، جس کا اصل مقصد ہم اپنے استاد زادوں سے اپنے رابطے کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سب مسلمان مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا بنیادی اور ضروری عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی صمدیت میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں، مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ اور آپ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے بعد سب سے بنیادی مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، امامت، معصومیت، ختم نبوت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور آپ کے بعد قیامت تک میرے نبی کے علاوہ کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، یہ عقیدہ اپنانا ضروری ہے۔ ان کے بعد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جس کو قرآن نے حزب اللہ کہا ہے، میرے نبی کے دوست، میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کی روحانی برادری، میرے نبی کا حقیقی اور روحانی خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کے ساتھی، سکھ کے ساتھی، میدان کے ساتھی،
پہاڑوں کے ساتھی، بدر کے ساتھی، حنین کے ساتھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، جنہوں نے میرے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، سید الانبیاء والمرسلین، حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، قرآن نے اس کو اور ان کو والسابقون الاولون کہا ہے، اور انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ان پر مصائب کے پہاڑ گرا دیے گئے، آدمی کو لپیٹ کر، باندھ کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر، دیواروں کے ساتھ میخیں گاڑ کر ان کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ جو پہلے ایمان لائے صحابہ کرام، ان کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور اوپر گرم پتھر رکھ دیے گئے، اور اوپر بدبخت چڑھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کلمہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کی زبان میں، میرے آقا و مولا کے چہرہ اقدس میں وہ کرنیں، وہ کشش، وہ مقناطیسی قوت رکھی تھی کہ جو آپ کو دیکھ لیتا بس پھر آپ کا ہی ہو جاتا، پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت حبیب بن زید، حضرت حبیب انصاری، حضرت عثمان غنی، اور پھر خاص کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ کون ہے جس کو تکلیف نہیں پہنچی، اذیت نہیں پہنچی؟ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، ہزار طرح کی باتیں کی گئی، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان کا، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، یہ امتحان میں کامیاب ہیں، یہ سچے ہیں، یہ پکے ہیں، یہ کھرے ہیں۔ یہ تیل جو ابل رہا تھا کڑھا میں، چھلانگ لگانا تو گوارا کر سکتے ہیں، مگر میرے نبی کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، شروع میں خاص کر، اور پھر آپ
اس بات پر بھی توجہ کریں کہ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جانچ کر پرکھ کر پھر یہ سند عطا کی گئی۔ اور قرآن نے کہا ام حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ آپ نے ابھی سے گمان کر لیا ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ کبھی آپ نے غور ہی کی نہیں کیا کہ جنت میں جانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ میرے نبی کے نام پر روٹیاں کھانا آسان ہے، مگر کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ کر میرے نبی کے عشق میں جوتیاں کھانا مشکل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام تر ظاہری اسباب کے حیلوں بہانوں کے باوجود وہ بار بار کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو۔ اب یہ کیا چیز تھی جو دل میں اتر گئی؟ اب یہ قرآن بتا رہا ہے صحابہ کرام کے ادب کا یہ معاملہ تھا، حضور کے شاگردوں کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان و صادقان کا، میرے نبی کے تربیت یافتگان کا، میرے نبی کے فیض یافتگان کا، میرے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا۔ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے ان کی آواز اونچی ہو جائے، اور آج بھی روضہ اقدس پر اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول جو اتفاق سے قدرتاً ان کی آواز بلند تھی، وہ چلے گئے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، توہین اور گستاخی نہ ہو جائے۔ پھر بلایا گیا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھی، روضہ اقدس پر بھی نہیں ہے، اور اگر لوگوں کے خیالات کے مطابق بات مان لی جائے تو پھر اب بھی تو میرے آقا کی موجودگی میں کسی کو اونچی آواز سے تقریر یا کچھ اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
آگے قرآن نے یعنی سورہ حجرات کی پہلی آیت میں فرمایا اللہ رسول کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ کا ہوگا یا اللہ کے رسول کا ہوگا۔ ہم مسلمان فیصلے اپنی مرضی کی کرتے ہیں، اللہ رسول کے فیصلوں کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ بھی بڑی آسان ہے بات کرنا، دوسروں کے فیصلوں کو ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اللہ رسول کے فیصلوں پر ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پروردگان نبوت، عالم یہ تھا کہ قرآن نے کہا ان الذین یغضون اصواتہم، پہلے میرے نبی کی تعریف، پھر یہاں صحابہ کی تعریف۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں اللہ کے نبی نے توحید کو چھوڑ دیا ہو، اور کوئی موڑ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے میرے نبی کو چھوڑ دیا ہو۔ رسالت بنا، رسالت ماب، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، امام الائمہ، امام الرسل، امام الدنیا، امام العقبہ، امام السماء، امام الارض، امام المشرقین، امام المغربین، امام کائنات، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کرام کی تعظیم نہیں کرتا گویا اس نے مجھ کو نبی مانا ہی نہیں۔ ایک جگہ فرمایا اصحابی کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب منصف ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام، لا یصلح الطعام الا بالملح۔ میرے صحابہ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرے نبی کی جماعت، اللہ کی جماعت، اللہ کا انتخاب، میرے نبی کے نوکر و چاکر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ہم وقت میرے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، میرے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یہاں یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ اس طرح ہیں جس طرح آٹے میں نمک ہے، آٹے میں نمک نہ ہو تو یاد رکھنا روٹی بھی لذت ہو جاتی ہے، جس محفل میں صحابہ کا ذکر نہ ہو وہ محفل بھی لذت ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں توحید کو پھیلانے والے صحابہ، پوری دنیا میں میرے نبی کی نبوت و امامت کو پھیلانے والے صحابہ، پوری دنیا میں میرے نبی کی ختم نبوت کا پرچار کرنے والے صحابہ، دین پھیلانے والے صحابہ، تمام احکامات اسلامیہ کو
پھیلانے والے صحابہ پر لوگ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے عینی گواہ ہیں، جب گواہ کمزور ہو جائیں گے تو مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ یہودیوں نسل کی سازش ہے، اور وہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی بجائے انڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ قرآن کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، صحابہ کو کہتے ہیں مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے، ختم نبوت کو مانتے بھی ہیں نہیں بھی مانتے۔ جو ماننے کے لبادے میں نہیں مانتے وہی تو اصل کافر ہے۔ بظاہر مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتے۔ یہ ڈرامہ ہے پورا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ہر مسلمان مانتا ہے، اور ہر مسلمان پر ختم نبوت کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کے علاوہ فلاں فلاں امام کو بھی نبیوں سے برابر، نبیوں سے بڑا سمجھتا ہوں، پھر نبیوں سے بڑا تو اللہ ہے، یا نبیوں سے بڑے نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں سے بڑا اللہ ہے۔ ساری کائنات کا مقام، صحابہ کا مقام نبیوں کے بعد ہے، نبیوں سے پہلے نہیں۔ جس کا جو رتبہ بھی ہے صحابہ کے بعد ہے، نبیوں کے بعد ہے۔ نبیوں جیسا مرتبہ کسی کا نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے کبھی توجہ نہیں کی، فتنے بڑے ہیں۔ آخرت کا انکار کرنے والوں کا فتنہ موجود ہے، توحید کا انکار کرنے والوں کا فتنہ موجود ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا فتنہ موجود ہے، آسمانی کتابوں کا فتنہ موجود ہے انکار کرنے والوں کا، نماز کا انکار کرنے والوں کا فتنہ موجود ہے، ملائک کا انکار کرنے والوں کا فتنہ موجود ہے، آخرت میں حساب کتاب کا انکار کرنے والے لوگوں کا بھی فتنہ موجود ہے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، یہ بھی فتنہ موجود ہے۔ اسی طرح یاد رکھنا میری بات، اسی طرح قربانی کے انکار کا فتنہ بھی موجود ہے۔ آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ مسلمانوں کو کس طرح دوسرے غلط لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے جی قربانی؟ گندگی ہو جاتی ہے جی، پیسے دے دو۔ اللہ رسول کے فرمودات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے بعد پورے 10 سال تک ہر سال قربانی کی ہے اور حکم بھی دیا، لہذا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب استطاعت، صاحب نصاب، صاحب زکوٰۃ پر قربانی ضروری ہے، اور یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، پلے باندھیے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ بیوروکریٹس جو وزیروں کے چمچے کڑچھے مشیر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے کام کراتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب فلاں صاحب یہ قربانی کے لیے 2-4 بکرے ہمارے قبول کر لیجیے۔ جناب اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے قربانی کرنا لازم ہے صاحب استطاعت پر،
لوگوں کے بکرے چھترے لے کر قربانی کرنا کوئی قربانی نہیں ہوتی. پوچھو علماء سے. مسئلہ بیان کرنا آسان تو نہیں ہے نا. اور یہ جو حکومت کے زیر نگرانی سرکاری طور پر حج کرتے ہیں، یہ بھی کوئی حج نہیں ہوتی. حج اس پر ہے جو اپنی جیب سے خرچ کرے، جس کے پاس طاقت ہے. یہ جو ہمارے پیر بنے پھرتے ہیں، مرشد بنے پھرتے ہیں، مولوی بنے پھرتے ہیں، حافظ قاری بنے پھرتے ہیں، نظر و نیاز غیر اللہ کے بکرے چھترے لیتے رہتے ہیں، سارا سال کھاتے رہتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے، وہ دیے ہوئے نذرانے میں سے جناب قربانیاں کرتے پھرتے ہیں. اور بعض پیروں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہ زبردستی جو ہے بکرے لے آتے ہیں. جناب اس کی قربانی نہیں ہوتی، اپنے پیسے خرچ کرو. اپنے دوسروں کی جیب سے نکال کر صدقے نہیں ہوا کرتے، اپنی جیب سے خرچ کر. دوسروں کا مال چوری کر کے خیرات نہیں ہوا کرتی، اپنے رزق حلال سے خیرات کرو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان اللہ نہ کہنا، گناہ نہ ہو. بس یہی تو مصیبت ہے، کہتے ہیں قرآن کی طرف نہ. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرما رہے ہیں نماز میری، رکوع سجود تسبیح و تعلیل اللہ کی ذات کے سوا کسی کا نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا پالن ہار کوئی نہیں، اللہ کے سوا منت منوتی نظر و نیاز اور کسی کی نہیں، اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا غریب نواز کوئی نہیں، اللہ کے سوا امیر نواز کوئی نہیں، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دستگیر کوئی نہیں، اللہ کے سوا غوث کوئی نہیں. الا اللہ، ساری حاجتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، دکھ دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، السماوات کا خالق اللہ ہے، النجوم کا خالق اللہ ہے، الشمس کا خالق اللہ ہے، ہوا کا خالق اللہ ہے، ارضیات کا خالق اللہ ہے، خلا کا خالق اللہ ہے، ذریات کا خالق اللہ ہے، ذرات کا خالق اللہ ہے، الحجرات کا خالق اللہ ہے، نباتات کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. میرے نبی کا خالق بھی اللہ ہے، اور صحابہ کو میری نبی کی جماعت میں شامل کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قربانی، میں نے عرض کیا ہے صاحب نصاب صاحب استطاعت پر لازم ہے.
کیسے لوگ ہیں کہ قربانی کچھ لوگ تو کرتے نہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، کچھ لوگ انکاری ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا ہے کہ قربانی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی، ہماری بات تو آپ نہیں مانتے، خیر کثیر میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، ہاں قرآن بھی شامل ہے، اعمال صالح بھی شامل ہے۔ یہ میں نے حوالہ اس لیے دیا تاکہ آپ اس طرف ہی توجہ کر لو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اپنے اللہ کے لیے، رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، وہ نہر یعنی عید الاضحیٰ میں جو اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی۔ اس سے پتہ چلا قربانی کرنے کا حکم ہے، زبان سے ورد کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ قربانی کیسے کی جائے گی؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی اللہ کے نبی نے 10 سال تک متواتر کی، صحابہ کرام نے متواتر کی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو 2 مینڈے زیادہ تر ذبح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، کیوں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، تمہارے اس خلوص جذبے اور تقوی کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ میں امام ابن تیمیہ کا قول پڑھ رہا تھا، دنگ رہ گیا۔ آپ مطالعہ کیا کیجئے، علماء سے خصوصاً درخواست کروں گا، ہم مطالعے کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ کچھ وقت مقرر کیجئے ڈیلی مطالعے کا۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، پہلے وہ صدقہ اللہ کے پاس جاتا ہے، پھر اللہ بندے تک۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص ناجائز قیدی کو معاوضہ ادا کر کے چھڑواتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ مجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چھڑوا دیا۔ جیسے پیر میر علی شاہ اور سید انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ ان کا ہاتھ میرے نبی کی پشت پر ہے۔ جو بات میں نے کہی ہے اس کی گہرائی میں جانا ہے، سرسری نہیں۔ چلو ایک بات اور بھی سنا دیتا ہوں۔ ملتان کے جامعہ قاسم العلوم پرانا کچہری روڈ، حکیم حنیف اللہ کے ہاں، میری بات کو آپ غور سے سنیں گے تو فائدہ ہوگا، JUI کا اجلاس تھا، پرانی بات کر رہا ہوں۔ حضرت لاہوری بھی تھے، مفتی محمود بھی تھے، حضرت درخواستی بھی تھے، حضرت بہلوی تھے، مولانا عبید اللہ انور تھے، مولانا سرفراز خان صفدر تھے، مولانا سعید الرحمن علوی تھے، مولانا اجمل خان صاحب جو تھے وہ بھی تھے، باقی سارے تھے۔ جو محفل لگی ہوئی تھی اور اس وقت میں خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی تازہ تازہ، اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو،
آپ کی روٹیاں حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ اور نظریہ ہم نے استادوں سے پڑھا ہے اسی پر قائم ہے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے اپنے گھر تو برباد کرا لیے، مارے تو کھا لی، مقدمات تو بنوا لیے، لیکن جو بات کل کہی تھی وہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا، صحابہ پر تردید کرنے والا، صحابہ کی تشکیک کرنے والا، صحابہ کی تذلیل کرنے والا، صحابہ کی تضحیک کرنے والا، صحابہ کی تکفیر کرنے والا کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہم صحابہ کے دشمن کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ خلافت و ملوکیت کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ سب بزرگوں نے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی نے، ہمارے قریبی دوست جانتے ہیں، ہم چونکہ جمعیت کے دفتر میں تھے، بزرگوں کی قدم بوسی کا اور پاؤں دبانے کا بڑا اعزاز ہمیں حاصل ہے۔ سب نے کہا ہزاروی صاحب آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے مودودی کے بارے میں۔ جب ان کی باری آئی، گواہ امیر شریعت کی اولاد اور اب ان کی اگلی نسل موجود ہے، یہ گواہ ہے اب بھی، اور اس وقت ہزاروی صاحب کا طوطی بولتا تھا۔ سب کی بات ختم ہو گئی، سب نے حضرت ہزاروی صاحب پر سادہ لفظوں میں چڑھائی تھی۔ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا وہ گھر بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں نا۔ حضرت ہزاروی صاحب کی جب باری آئی انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا آپ فقیہ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں صحابہ کے دروازے کا چوکیدار ہوں، صحابہ کے در کا دربان ہوں، میں صحابہ کے در کا نوکر و چاکر ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے جو صحابہ کے دروازے کی طرف جو بھی غلط نظروں سے دیکھے گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکے گا تو میں زبان چلاؤں گا اور میں کتے کی طرح بھونکوں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے یہ وہ کتے ہیں جو صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ ہمارا دماغ خراب نہیں ہے، ہم بار بار جو ایک بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بغیر دین نہیں بچتا، ہمیں آپ گالیاں دے دو ہم برداشت کر جائیں گے، صحابہ کو گالی دو گے تو پھر تمہاری زبان گدی سے نکالنا ہم اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ ہم شور اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور یہ غلط لوگوں سے بچ جائے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، 2-4 ضروری باتیں۔ بکری کی قربانی جائز ہے، ہاں مجھے پتہ ہے کون نہیں کرتے۔ بھینس کی بھی جائز ہے، بھینسے کی بھی جائز ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کچھ لوگوں میں بیماریاں آ گئی ہیں، سارا سال دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، انہیں دنوں آ کے قربانی کے بڑے فضائل بیان کرنے لگے۔ بکری بکرے سب کی قربانی جائز ہے، اور سال میں 5 روزے رکھنا حرام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی سن لیجئے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی پیر کہے مولوی کہے نہیں، روزہ نہیں رکھا جا سکتا عید الفطر کے دن۔ 10 ذوالحجہ 11 12 13 4 دن، یہ 5 دن سال میں روزے رکھنا حرام ہے۔
حلال جانور میں یہ آپ کو سارا پتہ ہے، نہیں پتہ تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے، یا تو علماء کا مرکز ہے ان سے پوچھ لیجئے۔ حلال جانور میں کچھ چیزیں حرام ہیں۔ حلال جانور میں آپ بہتا ہوا خون استعمال نہیں کر سکتے، کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ گوبر، فضلہ یہ بھی حرام ہے۔ گدودیں، انتڑیاں وغیرہ، مثانہ، مذکر کی پیشاب گاہ، دونوں جن کو لوگ جائز سمجھتے ہیں کپورے، یہ بھی مکروہ تحریمی حرام ہے۔ اور مؤنث کی پیشاب گاہ، یہ چیزیں نہیں کھانی، باقی ہر چیز کھانی ہے۔ اور کسی مرزائی سے ذبح نہیں کروانا۔ قربانی کا جانور یہودی سے ذبح نہیں کروانا، ہندو سے ذبح نہیں کروانا، سکھ سے ذبح نہیں کرانا، بروہی سے ذبح نہیں کروانا، ذکری سے ذبح نہیں کرانا، بہاولی، بہائی جنہیں کہتے ہیں ان سے ذبح نہیں کروانا، رافضی سے ذبح نہیں کروانا، کھلے مشرک سے ذبح نہیں کروانا، ناسبی سے ذبح نہیں کروانا، خارجی سے ذبح نہیں کروانا، پکا ٹھکا صحیح العقیدہ مسلمان سے ذبح کروانا۔ باقی انشاءاللہ پھر صحیح اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ آپ کا بیرا تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔